چنانچہ دلیل کیا ہے کہ حجۃ الوداع حضور نے فرمایا وہ جمعہ کے دن تھا. اس کے بعد ربیع الاول کی پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے وفات شریف کا. تو ربیع الاول میں اس عرفات کی میدان عرفات کی 9 ذی الحجہ سے لے کر سارے مہینے 30 کے گن لیں، سارے 29 کے گن لیں، کچھ 30 کے گن لیں، کچھ 29 کے گن لیں، 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی. اچھا، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں. اس کے بعد تیسری کتاب سیرت النبی، تھانوی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے اس مکتب فکر میں بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے. سیرت النبی میں جناب شبلی نعمانی نے جدول بنائی ہے 3 صفوں میں اور ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. اس کے بعد نئے محققین میں ڈاکٹر حمید اللہ شامل ہیں. اردو دائرہ معارف اسلامیہ انسائکلوپیڈیا جو بنایا ہے پنجاب یونیورسٹی نے، اس میں بھی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. تفسیر مظہری میں ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کو بیہقی وقت کہا جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. اگر اس کے باوجود اصرار ہے کہ 12 تاریخ ہی ولادت کی ہے، 12 تاریخ ہی وفات کی ہے، تو وفات والے دن خوشی منانے کا کیا مطلب؟ تو میرے پاس بہت آسان جواب ہے، حدیث شریف سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن جمعہ، ان کی وفات کا دن بھی جمعہ، حدیث سے ثابت، اور اس حدیث میں ہی جمعے کو عید کہا گیا ہے. تو کیا ولادت کی خوشی میں کہا گیا یا وفات کی خوشی میں کہا گیا؟ اور وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں. میرا نبی تو زندہ. اللہ اکبر، اللہ. میں بات ہی ختم کر دیا آپ نے میرے خیال سے. اس کے علاوہ اس کے بعد اب کوئی بات رہ نہیں جاتی. حیات رسول پر بڑی خوبصورت آخر میں ایک جملہ کہہ کر بحث بڑے پیارے انداز میں سمیٹ لی علامہ صاحب نے. بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا، اور یہ وہ سوالات تھے جو مسلسل آ رہے تھے اور لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آج کل عید الوطنی منائی جاتی ہے، جی. اس کے عید کہنے پہ اعتراض نہیں. میں کہوں آپ کو دیکھا میری تو عید ہو گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور یہودی نے اعتراض کیا تھا، حضرت عباس نے جواب دیا کہ جس دن آیت الیوم اکملت لکم اتری، اگر ہم پر اترتی ہم اس کو عید بنا لیتے. انہوں نے کہا ہماری تو 2 عیدیں تھیں، ایک یوم عرفہ ایک جمعہ. تو وہ اس کو عید کہہ رہے ہیں، حالانکہ عرف عام میں نہیں کہا جاتا. اور پھر قرآن میں نزول مائدہ کے دن کو عید کہا گیا ہے. تو نزول مائدہ بڑی نعمت ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے. بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. آپ نے وقت نکالا. ایک تو آپ جلوس میں سے تشریف براہ راست یہاں پر لے کر آئے، اور جب کہ آپ وہاں پر پہلے سے کمیٹڈ تھے، لیکن ہم چونکہ آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کا محبت ہے، آپ کا پیار. شریف کا موقع تھا، بہت خوشی ہوئی، اور آپ سے ملنا بھی چاہ رہا تھا کہ آپ عمرہ کر کے آئیں تو وہ آنکھیں دیکھوں جو روضہ رسول دیکھ کے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میلاد منانا میرے نبی پاک کی ہی نہیں، اللہ کی سنت ہے. اللہ نے منایا تو خوشی سے منائیں، اور جتنی خوشی کریں وہ کم ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے دوران آپ ایک پروگرام دیکھ سکیں گے، عورت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ ناظرین کرام، تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اسٹوڈیو میں ایک خاتون تشریف لا رہی ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں. اور ان کے آج آنے کا یہ سبب ہے، یہاں پر سبب یہ ہے کہ عافیہ نے جیل کی کوٹھڑی میں سرکار کے حضور ایک سلام لکھا ہے اور ایک نعت لکھی ہے. وہ نعت اور سلام ان تک پہنچا ہے، اور وہ پوری قوم کو یہاں کر سنانا چاہتی ہیں کہ عافیہ نے جیل سے اپنے سرکار کے حضور صلاۃ السلام کا نذرانہ کس انداز سے بھیجا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پر موجود ہوں گی. علامہ صاحب کے ساتھ ہی مجھے ایک اجازت دیجیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام اے میرے مولا، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.